صبا تو کیا مجھے تو دھوپ تک نہ جگا سکی، کہاں کی نیند اتر آئی ہے ان آنکھوں میں۔ میں خالد مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز۔ آج 26 دسمبر 2020 ہے، لیکن ہمیں بات کرنی ہے 26 دسمبر 1994 کی، آج سے 26 سال پہلے کی۔ اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اے میری گل زمیں تجھے چاہ تھی ایک کتاب کی، اہل کتاب نے مگر کیا تیرا حال کر۔ جی ہاں، 26 سال پہلے آج ہی کے دن نوجوان نسل کی نمائندہ شاعرہ پروین شاکر نے اس دنیا کو خیر آباد کہہ دیا۔ اس دن اس کا پسندیدہ موسم تھا، ہر طرف بارش سے جل تھل مچ چکی تھی۔ سوموار کا دن دوپہر کے بعد بارش تھم چکی تھی، مگر سڑک پر پھسلن بہت زیادہ تھی۔ وہ اسلام آباد کی ایک شاہراہ پر اپنی کار لے کر نکل آئی، کیونکہ اس کا من بھاتا موسم جو تھا، ٹھنڈی ہوا، ٹھٹرا موسم۔ وہ گاڑی چلاتے چلاتے ایک بھرے چوک سے گزرنے لگی تو اسے بریک لگانا پڑا، مگر پھسلن نے بریک نہ لگنے دی۔ وہ بریک لگا رہی ہوگی، مگر اس وقت اجل پھسلن بن کر گاڑی کو سرکاتی چلی گئی، اور پھر گاڑی کو رکنے کا موقع ہی نہ ملا۔ موت اور زندگی کے درمیان ایک معمولی فاصلہ اردو کی بہت بڑی شاعرہ نے ایک ہی جست میں طے کر لیا، اور اپنے لہو سے اپنی شاعری کی آخری نظم لکھ لی۔ قضا ایک غزل لکھنا چاہتی تھی، وہ ایک اچھوتے لفظ کو قافیہ کرنے کے لیے سرگرداں تھی، ایک ایسے لفظ کو قافیہ کرنا چاہتی تھی جس میں شدت اظہار کے سارے قرینے موجود ہوں، جسے خوشبو نے اپنی خود کلامی میں شریک راز رکھا ہو۔ وہ ایک ایسا قافیہ جو سانسوں میں جنم لیتی اڑتی آہٹوں کے قرب تک کا ہو، ایک نئے پیراہے میں اغلاق کرتا ہو۔ قضا نے زندگی کی ہر لغت چھان ڈالی، ہر لفظ مجسم تھا، وہ سرگوشیاں کر دیکھی، مگر اسے صدبرگ کی ایک پنکھڑی پر، شبنمی بوسوں پر رقصا ایک لفظ پر آ کر ٹھہرنا پڑا۔ قضا کو ایسا ہی قافیہ چاہیے تھا جو اسے مل گیا تھا۔ قضا سے ایک غزل سرزد ہو گئی، مگر کتنی غزلیں، کتنی نظمیں اس شاعرہ کے من میں رہ گئی۔ اور پھر غزلوں کی چیخیں، قافیوں کے بین، لفظوں کی آہیں، لوگوں کے ہجوم میں کوئی نہ سن سکا اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ہر دم اس کے سامنے قطار در قطار اس کے حضور میں غزلوں میں استعمال ہونے کے لیے سر تسلیم غم موجود ہوتے تھے۔ شجر کو سبز قبا دیکھ کر یہ الجھن ہے، کہاں پہ رنگ نمو ہے، کہاں پہ زہر کا رنگ ہے۔ کنارے جوئے رواں جب سے مقتل گاہ بنی، ہجوم امڑنے لگا دیکھنے کو نہر کا رنگ۔ کیسے مان لیا جائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہی، کہ ہمارے ہاتھوں میں آج بھی اس کی خوشبو ہے؟ پھر کیسے اس کے ہونے سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ خود کلامی میں ہم اس کے ہمراہ سفر کرتے ہیں، اس لیے وہ زندہ ہے ہمارے دلوں میں اور ان کتابوں میں۔ اس کی شاعری ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ 24 نومبر پیر کا دن اس نے کراچی میں جنم لیا۔ گھر والوں نے اس کا نام سیدہ پروین شاکر رکھا۔ 66 میں اس نے میٹرک کر لیا تو شیر کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی، اس نے اپنا تخلص بینا رکھ لیا، لیکن بہت جلد اس کو تبدیل کر کے دوبارہ سے پروین ہی لکھنے لگی۔ پھر یوں ہوا کہ جس دور میں ادا جعفری اور زہرا نگاہ کی کلاسیکی روایت میں ڈوبی نسوانی جذبوں کی ترجمان شاعری تھی، جس کی بنیاد خالصاً مشرقی اساس پر تھی، اسی دور میں کشور ناہید اور فہمیدہ ریاض کا الگ دبستان تھا، جن کا خمیر آزادی نسواں کی تحریکوں کی باغیانہ طرز سے اٹھا تھا۔
ان دونوں نمایاں رجحانات کے دوران کے ہوتے ہوئے اس نے اپنی آواز کی علیحدہ پہچان بنائی، اپنے آپ کو منوایا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا۔ ممکنہ فیصلوں میں ایک ہجر کا فیصلہ بھی تھا، ہم نے تو ایک بات کی اس نے کمال کر دیا کہ میرے لبوں پہ مہر تھی، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو، میرے لبوں پہ مہر تھی پر میرے شیشہ رو نے تو شہر کے شہر کو میرا واقف حال کر دیا۔ میں اتنے سانپوں کو رستے میں دیکھ آئی تھی کہ تیرے شہر میں پہنچی تو کوئی ڈر نہ تھا، تمہارے شہر کی ہر چھاؤں مہربان تھی، مگر جہاں پہ دھوپ کڑی تھی وہاں شجر ہی نہ تھا۔ وہ ایک عہد ساز شاعرہ تھی، وہ ایک بے بدل شاعرہ تھی جس نے اپنے بعد آنے والے تمام لکھنے والوں کو ایک نئی جہت دی۔ اس کی شاعری حقیقت سے بھرپور معاشرتی اقتدار کی واضح منہ بولتی تصویر تھی۔ اس نے زندگی کے ہر پہلو کی ہر انداز سے ترجمانی کی تھی۔ وہ خوابوں میں حقیقتیں بنتی ہے اور خواب تعبیروں کی جستجو میں جلتے جلتے اور چکنا چور ہیں۔ ٹوٹتے پھوٹتے خواب خواہشوں کی اساس میں آنکھوں کا سرمایہ ہے، آنکھوں کا اثاثہ ہے، یہ اثاثہ اس کی زندگی کا متاع ہے۔ اسے یقین تھا جس دن یہ خواب ختم ہو جائیں گے انسان سونا چھوڑ دیں گے، کیونکہ خالی نیند کا دوسرا نام موت ہے۔ زندگی خواہشوں، خیالوں، خوابوں سے عبارت ہے، اسی لیے اس کے اشعار محبت کی چاشنی سے گھندے ہونے کے باوجود چلچلاتے زخموں اور بہتے اشکوں کی بے ترتیب قطاریں بھی محسوس کراتے ہیں۔ جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا، بڑی ہے دھوپ تو بے سائباں چھوڑ گیا۔ نہ جانے کون سا آسیب دل میں آ بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا۔ رفاقتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا، زمین لے لی مگر آسمان چھوڑ دیا۔ پروین شاکر کی شاعری چٹکتی کلیوں کی صدا ہے تو کھلتے پھولوں کی آواز ہے، جو شبنم کے ہونٹوں پر آ کر کرن کرن بکھر جاتی ہے۔ اس کی نظموں میں صرف پہاڑوں سے نکلتی ندیاں اور نالوں کی چھنکار نہیں، آبشاروں کی صورت میں گرنے سے پہلے دور وادیوں اور میدانوں میں پھیلتے دریاؤں کی خاموشی اور وسعت بھی ہے۔ غزل کہنا بہت آسان کام ہے، لیکن غزل میں کچھ کہنا بہت مشکل کام ہے۔ ابر برسے تو عنایت اس کی، شاخ تو صرف دعا کرتی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ فصل بہار دل کو کیا رنگ عطا کرتی ہے، کہ ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساتھ، ہم نے دیکھی ہے وہ اجلی ساتھ رات جب شیر کہا کرتی ہے۔ پروین شاکر کو یہ خاص ملکہ حاصل تھا کہ وہ معنی خیز بات کو زیر لب کہہ دیتی ہے۔ اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی، اس نے جلتی ہوئی پیشانی پہ جب ہاتھ رکھا، روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی۔ تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تیرا پہلو تیرے دل کی طرح آباد رہے، تجھ سے گزرے نہ قیامت شب تنہائی۔ اس کی ایک وجہ تو پروین شاکر کا تہ در تہ اظہار ہے، اور دوسری وجہ اس کے لفظوں کی ساحری ہے جو پورے ماحول کو اپنے اندر چھپا لیتی ہے۔ رکنا محال کر دیا، چلنے کا حوصلہ نہیں، رکنا محال کر دیا، رکنا محال کر دیا، عشق کے اس سفر نے تو مجھ کو نڈھال کر دیا۔
پروین شاکر نے صرف 42 سال عمر پائی تھی، مگر اس کی ذہنی عمر کئی صدیوں پر محیط تھی۔ اس کے وجدان میں تینوں زمانے ایک ساتھ سانس لیتے تھے۔ اردو ادب میں شاعرات کی کہکشاں کے اس تمام انبوں میں پروین شاکر سب سے جدا، سب سے الگ، سب سے منفرد نظر آتی ہے۔ پروین شاکر کے اسلوب میں انفرادیت اور کشش ہے کہ شاعری کی بھیڑ میں اس کا لہجہ صاف پہچانا جاتا ہے۔